سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اسی طرح پہاڑیوں اور کھڑنالوں کے دشوار گزار راستوں میں سے گزرتے ہوئے دونوں مجاہد جب اپنی پناہگاہ پر پہنچے تو پو پھٹ چکی تھی۔ کمانڈو ترابی تھوڑی دیر پہلے پہنچ چکا تھا۔ دوسرے مجاہد بھی کمانڈو ترابی کے ساتھ جا کر شیر خان اور شاہد علی کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے مشن کی کامیابی پر انہوں نے اسی وقت شکرانے کے 2 نفل ادا کیے اور سو گئے۔ یہ مجاہدین میدان جنگ میں دشمن سے برسر پیکار تھے۔ خواہ کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہوں، وہ کبھی 2-4 گھنٹے سے زیادہ آرام نہیں کرتے تھے۔ اس رات کو وہ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے اور کئی میل پیدل چل کر آئے تھے۔ اس کے باوجود 2-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد اٹھ بیٹھے۔ اپنے مشن کے رد عمل کی رپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ دشمن جو بڑی توپیں کارگل سیکٹر میں نصب کرنے کے لیے لا رہا تھا، وہ اور اس کے ساتھ 4 بختر بند گاڑیاں تباہ ہو گئی تھیں اور 7 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی رپورٹ ملی کہ بھارتی فوجیوں نے گاؤں تلاشیاں اور پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے اور ساری وادی میں ملٹری انٹیلیجنس اور CID کے آدمی چھوڑ دیے ہیں۔ دوسرے دن وہ آدمی بھی آ گیا جو حریت کانفرنس کے کشمیری لیڈر خواجہ صاحب کے بارے میں یہ کھوج لگانے گیا ہوا تھا کہ انڈین آرمی نے انہیں کس جگہ قید کیا ہوا ہے۔ اس نے آ کر کمانڈو ترابی سے کہا، ہم نے ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے جس آدمی کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ پرسوں ہم تک خواجہ صاحب کے بارے میں پوری معلومات لے کر پہنچ جائے گا۔ اس وقت کمانڈو شیر خان اور شاہد علی بھی وہاں موجود تھے۔ شیر خان نے کمانڈو ترابی سے کہا، ہمارے آدمی نے جو اتنی دیر لگائی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کشمیری لیڈر خواجہ اسداللہ کو بھارتی فوج وادی کشمیر سے جموں کی طرف یا اس سے بھی آگے کسی جگہ لے گئی ہے جہاں مجاہدین آسانی سے جوابی کارروائی نہ کر سکیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، شاہد علی نے کہا۔ کمانڈو ترابی نے کہا، بھارتی فوج انہیں جہاں بھی لے گئی ہو، انہیں ہر حالت میں وہاں سے سلامت نکال کر لانا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور تحریک آزادی کا تقاضا بھی ہے۔ شیر خان بولا، ایک بار یہ پتہ چل جائے کہ خواجہ صاحب کو بھارت میں کس جگہ رکھا گیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم خواجہ صاحب کو موت کے منہ سے بھی نکال لائیں گے۔ رات کے 12-1 بجے تک تینوں مجاہد اسی موضوع پر آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح کے وقت مجاہد شاہد علی کسی کام سے خفیہ پناہگاہ کے پوشیدہ راستے سے نکل کر باہر وادی کی سڑک پر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ دیہاتی لوگ کھڑے ہیں۔ شاہد علی ان کے قریب گیا تو دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک جوگن عورت آسن جمائے بیٹھی ہے۔ سامنے پتھر کے سل پر لوبان سلگ رہا ہے۔ جوگن نے گیدوے رنگ کی لنگی کے اوپر اسی رنگ کی چادر جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ یہ چادر اس کے جسم کی اریانی کو بمشکل ڈھک رہی تھی۔ سر کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، ماتھے پر تلک لگا تھا، گلے میں منکوں کی مالائیں پہنی ہوئی تھیں، آنکھیں بند تھیں جیسے وہ گیان دھیان میں مشغول ہو اور دنیا مافیا سے بے خبر ہو۔ شاہد علی کو یوں ہی شک سا گزرا کہ یہ عورت اگر واقعی جوگن ہی ہے تو اس نے آسن جمانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا ہے جو ان کی خفیہ کمینگاہ کے قریب ہے۔ اوپر سے فوجی کانوائی کی تباہی کا واقعہ بھی تازہ ہو چکا تھا۔ شاہد علی نے ایک آدمی سے پوچھا، کون عورت ہے یہ؟ اس نے کہا، سنا ہے بڑی کرنی والی جوگن ہے، جموں سے پیدل چل کر یہاں تک آئی ہے اور آگے گلگام کی برف پوش چوٹیوں پر تپسیا کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ دوسرے آدمی نے آہستہ سے کہا، یہ بھی سنا گیا ہے کہ یہ عورت نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتی۔ مجاہد شاہد علی وہیں سے واپس مڑ گیا اور اپنی خفیہ پناہگاہ میں آ کر کمانڈو ترابی اور شیر خان کو اس جوگن کے بارے میں بتایا اور کہا، مجھے خطرہ ہے کہ یہ جوگن انٹیلیجنس والوں کی عورت ہے۔ شیر خان بولا، اس کا عین ہماری خفیہ پناہگاہ کے قریب آ کر دھونی رما کر بیٹھنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کمانڈو ترابی نے کچھ سوچ کر کہا، ہو سکتا ہے ہمارا شک صحیح نہ ہو اور یہ واقعی کوئی جوگن ہو۔ جموں کے علاقے میں اس طرح کے جوگن جوگی اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس کی نگرانی کرنی ہوگی۔ نگرانی کے لیے کمانڈو ترابی نے شاہد علی کی ڈیوٹی لگائی۔ سڑک کے کنارے جس جگہ پر جوگن دھونی رمائے بیٹھی تھی اس کے بالکل سامنے پہاڑی کی ڈھلان تھی جہاں ایک پرانی بولی ہوا کرتی تھی۔ یہ بولی سوکھ چکی تھی اور اس کا صرف ٹوٹا ہوا چبوترا ہی رہ گیا تھا۔ چبوترے کے ارد گرد گھاس اور جھاڑیوں میں تھوڑی سی جگہ بنائی اور وہاں بیٹھ گیا۔ وہاں سے جوگن اسے نظر آ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کچھ دیر تک لوگ کھڑے اسے دیکھتے رہے، پھر وہ آگے چل دیے۔ اس کے بعد دوسرے راہگیر چلتے چلتے اسے دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے، جوگن کے جوبند کا نظارہ کرتے اور جب جی بھر جاتا تو چل پڑتے۔ یہ سڑک جہاں جوگن آسن جمائے بیٹھی تھی غیر مصروف سڑک تھی۔ یہ کوئی بڑی سڑک نہیں تھی، کھیتوں اور نیم پہاڑی میدان میں سے گزرتی آس پاس کے دیہات کی طرف نکل جاتی تھی۔ سڑک پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کسی وقت کوئی چھکڑا یا سائیکل سوار گزر جاتا تھا، پیدل چلنے والے بھی دیہاتی کشمیری ہی تھے۔ شاہد علی کو بولی کے چبوترے کے پیچھے چھپ کر بیٹھے آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا
کہ جوگن کے پاس دو اور سادھو آ کر بیٹھ گئے۔ جوگن نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، پھر ارد گرد نگاہ ڈالی اور ان سادھوؤں سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے بارے میں پہلے یہ چیز غلط ثابت ہو گئی تھی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی اور خاموش رہتی ہے۔ ایک سادھو نے پوٹلی میں سے کچھ نکال کر جوگن کو دیا جو وہ کھانے لگی۔ جوگن کی یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی تھی کہ وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے۔ ابھی تک مجاہد شاہد علی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سادھوؤں کے کسی فراڈ گروہ سے تعلق رکھتی ہے جو لوگوں میں اپنے بارے میں مختلف افواہیں پھیلاتے ہیں اور پھر خود آ کر سادہ لوگوں کو الو بناتے ہیں اور انہیں لوٹ کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ شاہد علی نے جوگن کی مستقل نگرانی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق CID یا ملٹری انٹیلیجنس سے بالکل نہیں ہے اور اس کی نگرانی کے لیے وقت ضائع کرنا بیکار ہے۔ وہ بولی کے چبوترے سے اٹھ کر شیر خان اور کمانڈو ترابی کے پاس واپس آ گیا اور اسے سارے حالات سے آگاہ کیا اور کہا، وہ ایک عام فراڈ قسم کی جوگن ہے جس کا تعلق سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والے گروہ سے ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شیر خان نے کمانڈو ترابی کی طرف دیکھا۔ کمانڈو ترابی کو شاہد علی کی بات کا کچھ یقین آیا تھا، کچھ نہیں آیا تھا۔ کہنے لگا، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ جوگن ہماری کمینگاہ والی سڑک پر بیٹھی ہے ہمیں اس کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے۔ شاہد علی نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جا کر اپنے ٹھکانے پر بیٹھ جاتا ہوں اور جوگن کی نگرانی دوبارہ شروع کر دیتا ہوں۔ شاہد علی اسی وقت بولی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں نہ جوگن تھی نہ دونوں سادھو ہی تھے۔ ڈھلان سے اتر کر شاہد علی نے سڑک اور اس کے پیچھے کھیتوں میں اچھی طرح سے دیکھا۔ جوگن کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جوگن سادھوؤں کے ساتھ آگے گلگام کی طرف چل دی ہے۔ اس نے واپس آ کر کمانڈو ترابی اور شیر خان سے بھی اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ عام قسم کی شبدہ باز جوگن تھی اور اس کا CID وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ رات گزر گئی۔ اگلے دن شاہد علی صبح کے وقت پناگاہ کے ایک خفیہ راستے سے نکل کر پہاڑی کی پچھلی جانب آیا، جہاں پہاڑی سے گرنے والے پانی نے ایک چھوٹا سا تالاب بنا دیا ہوا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت تالاب میں نہا رہی ہے۔ پہلی ہی نظر میں شاہد علی کو لگا کہ اس عورت کو اس نے کہیں دیکھا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے ہو گیا اور نہاتی ہوئی عورت کو غور سے دیکھنے لگا۔ عورت تالاب میں سے نہا کر باہر نکلی اور ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو گئی۔ شاید وہاں اس نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ جھاڑی سے دوبارہ باہر نکلی تو اس عورت نے گھیروا لباس پہنا ہوا تھا۔ شاہد علی نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی سڑک والی جوگن تھی۔ شاہد علی وہیں درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور جوگن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے لگا۔ جوگن ایک طرف کو چل پڑی۔ شاہد علی بھی کچھ فاصلہ ڈال کر اس کے پیچھے ہو گیا۔ 10-15 قدم چلنے کے بعد جوگن ایک درخت کے پاس جا کر رک گئی اور اپنی بائیں جانب دیکھنے لگی۔ اس طرف درخت کے پیچھے سے ایک آدمی نکل کر اس کے پاس آ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ جوگن نے پیچھے گردن موڑ کر اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جس ٹیلے کی غار میں مجاہدوں کی خفیہ پناگاہ تھی۔ وہ آدمی ٹیلے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے جوگن سے کوئی بات کی اور جوگن کے ساتھ چلنے لگا۔ دونوں اس چھوٹی سی پگڈنڈی پر آ گئے جو نیچے سڑک کو جاتی تھی، جہاں جوگن آسن جمائے بیٹھی تھی۔ شاہد علی ان دونوں کا تعاقب کر رہا تھا۔ دونوں سڑک پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک جیپ آ کر ان کے پاس رکی۔ دونوں یعنی جوگن اور وہ آدمی جیپ میں سوار ہو گئے۔ جیپ واپس مڑی اور جس طرف سے آئی تھی اسی طرف چلی گئی۔ شاہد علی وہیں سے واپس خفیہ پناگاہ میں آ گیا۔ اس نے کمانڈو ترابی اور شیر خان کو سارا واقعہ سنایا تو کمانڈو ترابی نے کہا، یہ عورت خفیہ سروس کی تھی، اس نے ہماری جگہ کی نشاندہی کر دی ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، کسی بھی وقت فوج چھاپا مار سکتی ہے۔ اس وقت پناگاہ میں 4 مجاہد موجود تھے۔ کمانڈو ترابی نے انہیں فوراً اپنا ٹھکانہ خالی کرنے کا حکم دیا اور شیر خان سے بولا، تم شاہد علی کے ساتھ ناتھ والے ٹیلے پر چلے جاؤ، میں تمہیں وہیں آ کر ملوں گا۔ شاہد علی نے کہا، اس وقت کمینگاہ میں کافی اسلحہ پڑا ہے، اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ کمانڈو ترابی نے سخت لہجے میں کہا، میں نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ دوسرے ٹیلے پر شیر خان کے ساتھ میرا انتظار کرو۔ اوکے سر۔ شاہد علی نے یہ کہہ کر شیر خان کو ساتھ لیا اور خفیہ راستے سے نکل کر عقبی ٹیلے کی طرف تیز تیز چلنے لگا۔ اس دوران 4 مجاہد جتنا اسلحہ ساتھ لے جا سکتے تھے لے کر پناگاہ سے جا چکے تھے۔ کمانڈو ترابی لمبے لمبے قدم اٹھاتا غار کے اندر اس کوٹری میں آ گیا جو اسلحے کا سٹور تھا۔ مجاہد کافی اسلحہ ساتھ لے گئے تھے، اس کے باوجود وہاں بہت سا گولہ بارود پڑا تھا۔ کمانڈو ترابی نے ایک تھیلے میں سے 3-4 بارودی سرنگیں نکالیں اور کوٹری میں دہلیز سے 3-4 قدم آگے جہاں گولہ بارود کے تھیلے اور دوسرا میگزین پڑا تھا وہاں زمین کے اندر اس طریقے سے بارودی سرنگیں بچھا دیں کہ اسلحہ اور گولہ بارود کے تھیلوں تک جانے والے کے قدم ان پر پڑ سکتے تھے۔ بارودی سرنگیں بچھانے کے بعد کمانڈو ترابی نے زمین کے اوپر ایک موٹی سی دری بچھا دی اور پناگاہ کے خفیہ راستے سے ہو کر باہر آ گیا اور عقبی ٹیلے کی جانب چلنے لگا۔
وہ ٹیلے کے پیچھے سے چڑھائی چڑھ کر اوپر جہاں چنار کے 3 درخت ساتھ ساتھ کھڑے تھے وہاں آیا تو شیرخان اور شاہد علی وہاں موجود تھے۔ شیرخان کہنے لگا، مجھے پہلے ہی خطرہ تھا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے بعد اس سارے علاقے میں انٹیلیجنس پھیل جائے گی۔ شاہد علی بولا، ہمیں یہاں سے دوسری خفیہ کمینگاہ کی طرف نکل جانا چاہیے۔ کمانڈو ترابی نے کہا، ہم کچھ دیر یہاں رکیں گے، دیکھتے ہیں فوج یا پولیس ہماری کمینگاہ پر چھاپا مارتی ہے یا نہیں۔ لالا اس کی کیا ضرورت ہے؟ شاہد علی بولا۔ کمانڈو ترابی نے کہا، ضرورت ہے تو میں کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ اس طرف آ جاؤ۔ کمانڈو ترابی شیرخان اور شاہد علی کے ساتھ ٹیلے کی مشرقی ڈھلان پر اس جگہ پر درختوں کے نیچے جھاڑیوں کی آڑ میں بیٹھ گیا جہاں سے نیچے ان کی کمینگاہ کو جانے والا تنگ راستہ دکھائی دیتا تھا۔ فضا خاموش تھی۔ کسی وقت ایک پرندے کے بولنے کی آواز آ جاتی تھی۔ اچانک ایک ٹرک کی آواز سنائی دی۔ سب نے ٹرک کی آواز سنی۔ ٹرک نیچے سڑک پر آ کر رک گیا تھا۔ کمانڈو ترابی نے ان سے کہا، یہ فوجی ٹرک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری مخبری ہو گئی ہے اور بھارتی فوجی ہمیں پکڑنے یا ہلاک کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ شیرخان بولا، ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، فوجی اس طرف بھی آ سکتے ہیں۔ کمانڈو ترابی نے کہا، میں ایک ایسے دھماکے کا انتظار کر رہا ہوں جس میں کئی دھماکے شامل ہوں گے۔ شیرخان اور شاہد علی کمانڈو ترابی کی طرف تکنے لگے۔ کمانڈو ترابی نے کہا، میں نے ایمونیشن میں ٹائم بم نہیں لگایا کیونکہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ فوج کس وقت چھاپہ مارے گی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے اندازے غلط نکلیں، جوگن کا خفیہ سرور سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ٹائم بم لگا آتا تو اس نے اپنے وقت پر پھٹ کر سارے ایمونیشن کے ذخیرے کو اڑا دینا تھا۔ اب خاموشی سے دیکھو کہ فوجی ٹرک میں کون آیا ہے۔ تینوں مجاہد جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے اس تنگ راستے کو دیکھ رہے تھے جو ان کی کمینگاہ کو جاتا تھا۔ انہیں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں آدمیوں کی باتیں کرنے کی نہیں تھیں بلکہ مختلف پرندوں کی آوازیں تھیں۔ کمانڈو ترابی نے ان سے کہا، یہ انڈین کمانڈو بٹالین کے فوجی ہیں، ہمارا اندازہ صحیح نکلا۔ اس کے ساتھ ہی کمینگاہ کے تنگ راستے کی دونوں جانب 6-7 فوجی دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں اور وہ ایک دوسرے کو ہاتھوں سے آگے بڑھنے کے اشارے کرتے ہوئے ایک خاص فارمیشن میں بڑے تیز قدم اٹھاتے ہوئے مجاہدوں کی خفیہ کمینگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے اسی فارمیشن میں مزید فوجی آگے بڑھ رہے تھے۔ جب وہ کمانڈو ترابی، شیرخان اور شاہد علی کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو کمانڈو ترابی جلدی سے اٹھا اور بولا، پیچھے کی طرف نکل چلو۔ وہ جھاڑیوں میں سے نکلے اور ٹیلے کی عقبی ڈھلان پر تیزی سے اترنے لگے۔ ٹیلے کے دامن میں آگے درختوں کے جھنڈ دور تک چلے گئے تھے۔ وہ درختوں میں بھاگتے چلے گئے۔ پھر 3 دھماکے سنائی دیے۔ یہ تینوں دھماکے 1-1 سیکنڈ کے وقفے سے ہوئے تھے۔ کمانڈو ترابی نے رک کر کہا، بارودی سرنگیں پھٹ گئی ہیں۔ یہ جملہ اس نے پورا بھی نہیں کیا تھا کہ ایک ایسا ہولناک دھماکہ ہوا کہ جس نے ساری پہاڑیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ درختوں پر سے پرندے شور مچاتے اڑ گئے۔ زمین اس طرح ہلی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ کمانڈو ترابی نے کہا، ہمارا ایمونیشن ذخیرہ پھٹ گیا ہے اور اس کے ساتھ بھارتی کمانڈوز کے بھی پرخچے اڑ گئے ہوں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک گھاٹی میں اتر گئے۔ علاقے کے تمام خفیہ پہاڑی راستوں کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ گھاٹی میں آگے جا کر ایک برساتی نالا آ کر مل جاتا تھا۔ نالا خشک تھا۔ وہ اس نالے میں چلنے لگے اور چلتے چلتے تیسری پہاڑی کے پیچھے پہنچ گئے۔ ان کی بائیں جانب جوار کے کھیت تھے۔ ان کے پیچھے ذرا بلندی پر گاؤں کے لکڑی کے مکانوں کی چھتیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ وہ کھیتوں میں سے گزرنے لگے۔ کمانڈو ترابی اور شاہد علی کو معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ کمانڈو شیرخان ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ 2-3 دیہات کے قریب سے گزر گئے یہاں تک کہ وہ چوتھے گاؤں میں آ گئے۔ اس گاؤں میں ایک مکان کے باہر درختوں کے نیچے ایک پرانی جیپ کھڑی تھی۔ کمانڈو ترابی نے شیرخان اور شاہد علی کو پیچھے رکنے کا اشارہ کیا اور خود مکان کی طرف چلا گیا۔ اس نے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی باہر آیا۔ کمانڈو ترابی نے اس سے 1-2 باتیں کی اور وہ آدمی اندر چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ باہر نکلا اور کمانڈو ترابی کے ہاتھ میں کچھ چیز پکڑا دی۔ یہ جیپ کی چابیاں تھیں۔ کمانڈو ترابی نے جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے شیرخان اور شاہد علی کو خاص اشارہ کیا۔ دونوں دوڑ کر اس کے پاس گئے اور جیپ میں بیٹھ گئے۔ جیپ سٹارٹ ہوئی اور بڑی تیزی سے درختوں کے نیچے سے نکل کر پہاڑی راستے پر دوڑنے لگی۔ 1 گھنٹے کے بعد تینوں مجاہد کمانڈو اپنی دوسری خفیہ کمینگاہ میں بیٹھے تھے۔ وہ چاروں مجاہد بھی وہاں موجود تھے جنہیں کمانڈو ترابی نے پہلے سے بھیج دیا تھا۔ اس نے اپنے خاص مجاہد سے کہا، قادر بٹ کو فوراً جا کر میرا پیغام دو کہ ہم اس کمینگاہ میں آ گئے ہیں۔ خواجہ اسداللہ کے بارے میں جو بھی معلومات ملیں وہ لے کر ہمیں اس جگہ ملے۔ خاص مجاہد اسی وقت نکل گیا۔ قادر بٹ وہ مجاہد تھا جس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ یہ معلوم کرے کہ حریت کانفرنس کے سب سے سینئر اور اہم ترین لیڈر خواجہ اسداللہ کو بھارتی فوج نے گرفتار کرنے کے بعد کس جگہ قید میں رکھا ہوا ہے۔ قادر بٹ رات کے 11 بجے کے قریب آ گیا۔ کمانڈو ترابی نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ قادر بٹ بولا، لالا، خواجہ صاحب کے بارے میں مصدقہ اطلاع یہ ملی ہے کہ فوج انہیں جموں کی ادھم پور جیل میں لے گئی ہے۔
انہیں سب قیدیوں سے الگ پھانسی کی کوٹری میں بند کر کے رکھا گیا ہے اور انہیں بری طرح ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھم پور جیل مقبوضہ کشمیر کی سب سے بدنام ترین جیل ہے۔ یہ سن کر کہ کشمیری لیڈر خواجہ صاحب ادھم پور جیل میں بند ہیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، مجاہدین کے چہرے افسردہ ہو گئے۔ کمانڈو ترابی نے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خواجہ صاحب کو ہر حالت میں وہاں سے نکال کر لے آئیں گے، چاہے ہمارے سامنے آگ کی دیوار ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ اس نے شاہد علی اور شیر خان سے کہا، میرے ساتھ ہو۔ تینوں سرفروش کشمیری مجاہد ایک الگ کوٹری میں بیٹھ گئے۔ کمانڈو ترابی کہنے لگا، یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو طاقت کے ذریعے یعنی جیل پر کمانڈو اٹیک کر کے وہاں سے نہیں نکال سکتے۔ اس مشن کے لیے ہمیں کسی خاص حکمت عملی سے کام لینا پڑے گا۔ یہ حکمت عملی کیا ہوگی ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہمیں مل کر سوچنا پڑے گا۔ شیر خان کہنے لگا، ایک منصوبہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم جموں پہنچ کر اپنے کسی مجاہد کے ٹھکانے پر قیام کریں، وہاں سے یہ معلومات حاصل کریں کہ ادھم پور جیل میں وہ پھانسی کی کوٹری کس جگہ پر واقع ہے جہاں ہمارے لیڈر کو قید میں رکھا گیا ہے، وہاں دن کے وقت اور رات کے وقت سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، کوٹری کے باہر پہرا دینے والے فوجی ہیں یا جیل کے عملے کے سنتری ہیں، کہ خواجہ صاحب کو ٹہلوانے کے لیے کوٹری سے نکالا جاتا ہے، اگر نکالا جاتا ہے تو کس وقت نکالا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ معلوم کرنی ہوگی کہ کیا جیل میں اپنا کوئی آدمی ملازم ہے یا نہیں۔ کمانڈو ترابی نے کہا، جموں میں اپنے مجاہدوں کا خفیہ ٹھکانہ تو موجود ہے، لیکن یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ادھم پور جیل میں اپنا کوئی آدمی کام بھی کرتا ہے یا نہیں، یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہو سکے گا۔ شیر خان بولا، میرا خیال ہے کہ اس حکمت عملی کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہاری کیا رائے ہے شاہد علی؟ کمانڈو ترابی نے شاہد علی سے پوچھا، جو کسی گہری سوچ میں گم معلوم ہوتا تھا۔ شاہد علی نے کہا، ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا کریں گے، پوری صورتحال جموں پہنچنے کے بعد سامنے آ سکے گی۔ ٹھیک ہے، کمانڈو ترابی بولا، تم دونوں آج ہی رات کو جموں کی طرف روانہ ہو جاؤ، قادر بٹ کو تمہارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہد علی کو سب معلوم ہے کہ جموں میں کس کے پاس جانا ہے اور کیا کرنا ہے، تمہیں اپنا حلیہ بدل کر سفر کرنا ہوگا۔ فوجی کانوائی کی تباہی کے بعد علاقے میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس الرٹ ہو گئی ہوگی۔ وادی کشمیر سے جموں کی طرف ان کا سفر رات کو ہی شروع ہوتا تھا۔ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی دونوں نے اپنا حلیہ جموں کے دیہاتی مزدوروں والا بنایا اور رات کی تاریکی میں خفیہ کمینگاہ سے نکل کر جموں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا یہ سفر ایسا نہیں تھا کہ وہ سری نگر ہی سے کسی بس میں سوار ہو جاتے، انہیں دن نکلنے تک وادی کی پہاڑیوں اور جنگلوں کی خاص راستوں پر پیدل ہی سفر کرنا تھا۔ جب آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا تو وہ ایک خاص سڑک پر نکل آئی تھی، یہاں سے انہیں جموں جانے والی لاری پکڑنی تھی۔ جیسا کہ ان کا طریقہ کار تھا، وہ ایک سڑک پر ایک فرلانگ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر لاری کا انتظار کرنے لگے۔ پیچھے سے جموں تولی جانے والی لاری آئی تو پہلے شیر خان اس کو روک کر اس میں سوار ہوا۔ اس کے ایک فرلانگ کے فاصلے پر شاہد علی سڑک کے کنارے کھڑا ہاتھ دے رہا تھا اور پھر وہ بھی لاری میں سوار ہو گیا۔ سارا راستہ انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی، دور دور ہی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر اشاروں میں تھوڑی بہت بات کر لیتے تھے۔ لاری جموں شہر میں داخل ہوئی تو دونوں لاری اڈے سے ایک سٹاپ پہلے ہی اتر گئے۔ شاہد علی مجاہد آگے آگے اور کمانڈو شیر خان اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ صرف شاہد علی کو معلوم تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک خاص علاقے میں آ گئے۔ یہ جموں شہر کا کون سا علاقہ تھا یہ ہم یہاں ظاہر نہیں کریں گے، یوں سمجھ لیں کہ شاہد علی نے ایک مختصر سی غیر معروف نیم پہاڑی آبادی والے علاقے میں پہنچ کر ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ اوپر والی منزل سے ایک آدمی نے جھانک کر دیکھا، اس نے شاہد علی مجاہد کو پہچان لیا تھا۔ فوراً کھڑکی بند ہو گئی۔ دوسرے لمحے مکان کی ڈیوڑی کا دروازہ کھل گیا۔ جو آدمی اوپر سے جھانکا تھا اب شاہد علی اور شیر خان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اندر آ جاؤ۔ دونوں مجاہد مکان میں داخل ہو گئے۔ وہ آدمی جس کا ہم نہ تو حلیہ بیان کریں گے اور نہ ہی اصلی نام بتائیں گے، دونوں کو اوپر والی منزل میں لے گیا۔ اس کا نام ہم شوکت علی رکھ لیتے ہیں۔ دوسری منزل کے اس مختصر سے کمرے میں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، بستر لپیٹ کر رکھے ہوئے تھے، دیوار کے ساتھ 3 پرانی کرسیاں لگی تھیں، درمیان میں ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی۔ اس آدمی یعنی شوکت علی نے شیر خان کی طرف دیکھ کر شاہد علی سے پوچھا، یہ غازی کون ہے؟ شاہد علی نے کہا، یہ ہمارا ساتھی کمانڈو شیر خان ہے۔ شوکت علی نے آگے بڑھ کر شیر خان سے ہاتھ ملایا اور بولا، میں نے کمانڈو شیر خان کی بہت تعریف سن رکھی تھی، اچھا ہوا آج ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ شوکت علی نے اپنی بیوی سے کہہ کر چائے پراٹھوں کا ناشتہ تیار کروایا اور تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد شوکت علی بولا، شاہد علی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جب سے خواجہ اسداللہ کی گرفتاری اور ان کو ادھم پور جیل میں منتقل کرنے کی خبر سنی تھی، مجھے انتظار تھا کہ شاہد علی اور کمانڈو ترابی میں سے کوئی ایک ضرور آئے گا۔ مجاہد شاہد علی نے کہا، ترابی کی وادی کے محاذ پر موجودگی بہت ضروری تھی، اس کی جگہ کمانڈو شیر خان میرے ساتھ آیا ہے۔ ایک ہی بات ہے، شوکت علی بولا۔
ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے لیڈر کو دشمن کی قید سے جتنی جلدی ہو سکے آزاد کرائیں۔ شوکت علی بولا، اسی سلسلے میں ہم یہاں آئے ہیں۔ تم ہمیں سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ادھمپور جیل میں کیا اپنا کوئی آدمی کام کر رہا ہے؟ شوکت علی کہنے لگا، یہاں ہم اس مہم میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ سب سے حساس علاقہ ہے۔ ادھمپور جیل میں میری معلومات کے مطابق صرف چند ایک مسلمان ہیں اور وہ ریٹائرڈ ہونے کے قریب ہیں اور اپنی طویل سروس کے اس مقام پر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، اس لیے ہم نے ان سے اس سلسلے میں کبھی کوئی بات نہیں کی۔ شیر خان بولا، شوکت بھائی، میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک سے بات کر کے دیکھ لی جائے، کیونکہ جیل کے اندر کسی اپنے آدمی کے موجود ہونے سے ہماری کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بات تو ہے، شوکت علی بولا۔ شاہد علی نے کہا، کیا ان میں کوئی ایسا آدمی ہے جس پر تم اعتماد کر سکو؟ ایک آدمی سے بات ہو سکتی ہے۔ شوکت علی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا۔ شاہد علی نے کہا، تم اس سے بات کر کے دیکھو، میں بات کرتا ہوں۔ شوکت علی نے کہا۔ شاہد علی نے پوچھا، یہ آدمی جیل کے اندر کیا کرتا ہے؟ شوکت علی کہنے لگا، یہ میں اس آدمی سے بات کرنے کے بعد بتاؤں گا، پہلے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، شاہد علی بولا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ہائیڈ آؤٹ میں ہمیں ضرورت کے مطابق اسلحہ مل جائے گا۔ شوکت علی بولا، ہم ان بھارتی کیمپوں پر شب خون مار کر اسلحہ وغیرہ بھی اٹھا لائے ہیں اور دشمن کے خلاف انہیں کا اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر شاہد علی نے سوال کیا، میں نے ادھمپور جیل کی چار دیواری کو باہر ہی سے دیکھا ہے، اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہ بتاؤ کہ اس جیل کی وہ کوٹری یا کوٹریاں کس جگہ پر ہیں جن میں پھانسی پانے والوں کو بند کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خواجہ صاحب کو جیل کے اندر پھانسی کی کوٹری میں بند کر کے رکھا گیا ہے۔ شوکت علی بولا، جیل کے اندر جانے کا مجھے بھی اتفاق نہیں ہوا، صرف اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ یہ کوٹریاں جیل کے جنوبی کونے کی طرف واقع ہیں، پھانسی گھر بھی اسی طرف ہے، لیکن پورا نقشہ تو اندر ہی کا کوئی آدمی بتا سکتا ہے۔ شیر خان نے کہا، تم اس آدمی سے بات کرو جو جیل کے اندر ملازم ہے اور کوشش کرو کہ وہ راضی ہو جائے۔ شوکت علی کہنے لگا، شیر خان بھائی، جہاں تک راضی ہونے کی بات ہے، جموں کشمیر کی وادی کا ہر مسلمان وہ جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے، اس کا دل کشمیری مسلمانوں پر بھارتی فوج کے ظلم و ستم کو دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، لیکن کشمیری مسلمانوں پر بھارتی فوج کی وحشیانہ مظالم اور بربریت کو دیکھتے ہوئے ان کے دلوں میں ایک خاموش آگ آتش فشاں کی طرح ہر وقت دہکتی رہتی ہے۔ میں نے جس آدمی کا ذکر کیا ہے، میں اس سے ضرور بات کروں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ شیر خان نے کہا، شوکت بھائی، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ یہ شخص جس سے تم بات کرنے والے ہو جیل میں کس ڈیوٹی پر کام کرتا ہے؟ شوکت علی کہنے لگا، اس شخص کو جیل میں ملازمت کرتے کرتے 35 برس ہو گئے ہیں۔ وہ جیل کے عملے کا سب سے سینئر آدمی ہے اور جیل کا ہندو سکھ سٹاف بھی اس کی بڑی عزت کرتا ہے۔ جہاں تک اس کی پوسٹ اور ڈیوٹی کا تعلق ہے، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر یہ شخص مان گیا تو ہمارے بڑے کام آ سکتا ہے۔ سمجھ لو کہ اس کی مدد سے ہم اپنے لیڈر خواجہ اسداللہ کے قریب پہنچ جائیں گے۔ مجاہد شاہد علی کہنے لگا، یہ کام تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ابھی تم یہ بتاؤ کہ ہماری رہائش کا کیا بندوبست کرو گے، کیونکہ ہمیں اس وقت تک جموں کے آس پاس ہی رہنا ہوگا جب تک کہ اپنے لیڈر کو جیل سے نکال لانے میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ شوکت علی بولا، شاہد بھائی، تمہیں تو ہمارے سب خفیہ ٹھکانوں اور ڈیروں کا علم ہے، جہاں کہو گے وہاں تمہارا انتظام کر دیا جائے گا۔ شیر خان نے یہاں اپنا مشورہ دیا، ہمارے مشن کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کسی ایسی جگہ رہیں جو جیل سے ذرا دور بھی نہ ہو اور سب سے الگ تھلگ بھی ہو۔ شوکت علی کہنے لگا، اس کی آپ لوگ فکر نہ کریں، سارا انتظام اس مشن کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ آج کا سارا دن تو میرے مکان پر ہی بسر کرنا ہوگا۔ آج کا سارا دن تو تمہیں میرے مکان پر ہی بسر کرنا ہوگا۔ رات کا اندھیرا ہونے کی بعد میں تمہیں حسن دین شہید کے خفیہ ٹھکانے پر لے چلوں گا۔ آج کل وہاں کوئی نہیں ہے، ایک مجاہد تمہیں صبح شام آ کر کھانا وغیرہ دے جایا کرے گا۔ میں تم سے ملاقات کرنے، جیسا کہ تم جانتے ہو، رات کو ہی آیا کروں گا۔ شوکت علی نے اسی کمرے میں دونوں کے بستر بچھا دیے اور کہا، تم کچھ دیر آرام کر لو، مجھے دکان پر جانا ہے، دوپہر کو آؤں گا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی بھابھی کو آواز دے کر منگوا لینا۔ شوکت علی کے جانے کے بعد کمانڈو شیر خان اور شاہد علی بستروں پر کمبل لے کر بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ شیر خان کہنے لگا، خواجہ اسداللہ تحریک کشمیر کی بہت اہم شخصیت ہے۔ ادھمپور جیل میں انہیں منتقل کرنے کے بعد وہاں سیکیورٹی کا بڑا سخت انتظام کیا گیا ہوگا۔ شاہد علی بولا، ظاہر ہے ہمیں یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر ہی کوئی منصوبہ تیار کرنا ہوگا، اور پھر ایسی جگہوں پر سیکیورٹی کہاں نہیں ہوتی۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو، میں بھی جانتا ہوں، ہم اس مرحلے سے کئی بار گزر چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کمانڈو آپریشن کا منصوبہ ہمیں سوچ سمجھ کر اور پورے غور و فکر کے بعد ایسا بنانا ہوگا کہ جس میں کامیابی کا 100% نہیں 75% امکان ضرور موجود ہو۔ شیر خان نے کہا، شاہد بھائی،
میں تو 100% کامیابی پر یقین رکھتا ہوں، چاہے ہماری جان چلی جائے، لیکن تحریک آزادی کشمیر کے لیڈر کو بھارتی ظلم و ستم سے ہر حالت میں نجات دلانی ہے۔ یہ تو ہے، شاہد علی نے آہستہ سے کہا۔ اب ہمارے منصوبے کا انحصار اس آدمی کے فیصلے پر ہی ہے جو ادھمپور جیل میں ملازم ہے۔ اگر شوکت علی اسے ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر راضی کر لیا تو پھر اس کے بعد ہی ہم کوئی قدم اٹھا سکیں گے۔